اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ماہ رجب ہمارے ساتھ اپنی سعادتوں کو لیے ہوئے جاری و ساری ہے، اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا اب تک جو رجب کے ایام آپ نے گزارے، بہت ہی ڈائنامک، بہت ہی انرجیٹک مہینہ ہے۔ ابھی ابھی آپ عمل ام داؤد سے فارغ ہوئے ہوں گے۔ اس سے پہلے ولادت اور شہادت کی تواریخ، اور آئندہ بھی ولادت اور شہادت کی تواریخ جو ہے ہماری منتظر ہے۔ اس مہینے میں یوں تو خوشخبریاں زیادہ ہیں اور غم و حزن کے دن کم ہیں، لیکن بہرحال جو تواریخ شہادت کے حوالے سے، وفات کے حوالے سے اس مہینے میں موجود ہیں، اس میں ایک تاریخ 3 رجب کی امام نقی علیہ السلام کے حوالے سے، اس کے بعد ایک تاریخ جو آج کے دن ہے جناب ابراہیم، وفات کی تاریخ جناب ابراہیم کی، رسول اللہ کے تیسرے صاحبزادے، اور ایک اہم ترین تاریخ 25 رجب جو کہ ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارا موضوع 25 رجب کے حوالے سے سیرت امام موسیٰ کاظم کے اخلاقی پہلو۔ اس سے پہلے یہ تذکرہ ہم کرتے چلیں کہ رسول اللہ کی اولادوں میں 3 اولادیں، طاہر، قاسم اور جناب ابراہیم۔ جناب طاہر، جناب قاسم اور جناب ابراہیم 3 اولادیں تھیں، 3 بیٹے تھے۔ طاہر جناب عبداللہ حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے 2 یا 3 سال کی عمر میں انتقال کر گئے مکے میں، جبکہ حضرت ابراہیم مدینے میں 2 یا 3 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ تو رسول اللہ کے تینوں بیٹے بغیر بڑے یعنی نوجوان ہوئے بہت ہی کم عمری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اشارہ دے دیا کہ تمہاری نسل تمہارے بیٹوں سے نہیں بلکہ تمہاری بیٹی سے چلے گی۔ اور ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح دشمنوں کے تیروں کو پلٹا دیا اور ان کے دانتوں کو کھٹا کر دیا، اور جو لوگ رسول اللہ کو ابتر کا طعنہ دیا کرتے تھے وہ خود تاریخ میں ابتر بن کر رہ گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب جناب سیدہ سے رسول اللہ کی نسل مبارک چلی تو لوگوں نے حد الامکان کوشش کی کہ کسی طرح ان کی نسل کو منقطع کیا جائے اور کسی طرح ان کے خاندان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی نامساعد حالات میں، مشکلات میں، آزمائش میں، مصیبتوں میں اور بہت ہی زحمتوں والے ماحول میں بھی ائمہ نے زندگیاں گزاری اور ان کی نسل جو ہے برقرار رہی۔ یہ بھی ہوا ہے کہ بچپن میں اور کم عمری میں اپنے بچوں کو یعنی امام کو چھوڑ کے گئے اور وہ امامت جو ہے انہوں نے کم سنی میں انجام دی۔ اسی طرح ہمیں ایک نام جو ہے ہمارے ساتویں امام کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے، ان کی سیرت طیبہ پہ آج ہم روشنی ڈالیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سے کچھ موتی اپنی زندگی کے لیے چنیں تاکہ ہماری حیات، ہماری زندگی بھی ہمارے ائمہ کی زندگی کے مطابق اور ان کی پیروی کرتے ہوئے گزرے۔ سب سے پہلے تو ولادت 7 صفر 128 ہجری میں مدینے میں یا مدینے کے قریب ایک علاقے ابوا میں
شہادت 25 رجب 183 ہجری، اور یوں آپ کی عمر مبارک 55 سال بنتی ہے، جس میں 35 سال آپ نے امام کے طور پہ بسر کیے، 20 سال اپنے والد کی سرپرستی میں، اور 20 سال کی عمر میں جب آپ کو امامت ملی تو بقیہ 35 سال یعنی 55 سال تک آپ نے دور امامت گزارا۔ والد ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، والدہ حمیدہ خاتون، اور ان کی جرت مندی اور بہادری کا نمونہ آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ یعنی 7ویں امام حمیدہ خاتون اپنی والدہ کے بطن مبارک میں تھے اور 7واں مہینہ تھا حمل کا، تو اس کے باوجود چھٹے امام یعنی آپ کے والد آپ کو حج پہ لے کے گئے، اور واپسی میں مقام ابوا جو کہ مدینے اور مکے کے درمیان کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حمل کے دوران بھی تقریباً 2 مہینے اپنے گھر سے دور رہنا، سفر میں رہنا، حج جیسی مشکل ترین عبادت کو جو کہ مشقت اور محنت سے آراستہ ہے، عبارت ہے، اس کو انجام دینا، اور سفر ہی میں واپسی پر امام کی ولادت ہونا، واقعی ایک بہت جرت مندانہ فیصلہ ہے، قدم ہے، یا بہت ہی بہادری سے زندگی گزارنے کا ایک ہنر ہے۔ آپ کے بہن بھائیوں میں جو اہم ترین ہمیں شخصیت ملتی ہے وہ جناب اسماعیل کی، جو کہ چھٹے امام کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے اور تقوی پرہیزگاری میں بہت آگے تھے، اور لوگوں کو یہ شک ہو چلا تھا کہ شاید چھٹے امام کے بعد امام جو ہیں وہ اسماعیل بنیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حجت لوگوں پہ بہت واضح طور پہ آشکار ہوئی، اور خود چھٹے امام کی زندگی میں جناب اسماعیل ان کے بڑے بیٹے کا انتقال ہوا، اور چھٹے امام نے باقاعدہ ان کی میت کو، ان کی جسد خاکی کو، جسد مبارک کو اپنے سامنے رکھ کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ دیکھو جس طرح امامت کے معاملے میں اسماعیل کے حوالے سے حجت اللہ تعالیٰ نے تمام کی ہے، اتنی واضح حجت کبھی تمام نہیں ہوئی۔ یعنی جس امام کا جو کہ امام ہونے والا ہے، اگر اس کا انتقال پہلے ہو جائے تو وہ امام ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ تو امام ہونے والے ہی نہیں تھے، امام تو 7ویں امام کو، امام موسیٰ کاظم کو بننا تھا، لیکن پھر بھی لوگوں کو شک تھا۔ تو جب ان کا انتقال ہوا چھٹے امام کی زندگی میں تو بالکل واضح ہو گیا کہ اگر بننا بھی تھا اگر تو یہ نہیں بن سکے، اور وہاں یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا کہ بننا ہی نہیں تھا۔ خیر، لیکن جو فتنہ ڈالنے والے تھے اور جو کمزور العقیدہ تھے، انہوں نے جو ہے اسماعیل کو، جناب اسماعیل کو اپنا امام سمجھے رکھا، حالانکہ وہ اس تہمت سے بہت دور تھے، حالانکہ متقی پرہیزگار شخص تھے، اور ہمیں یہ روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ وہ اکثر سفر میں اپنے والد کے ہمراہ ہوتے تھے، اور نجف اشرف جب انہوں نے سفر کیا تو جناب اسماعیل سے یہ کہا حرم امیر المومنین کے پاس کھڑے ہو کر کہ تم جو ہے امیر المومنین کی زیارت پڑھو۔ جب انہوں نے زیارت ختم کی تو کہا کہ اب تم اپنے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین تو کربلا میں دفن ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب قافلہ اسیروں کا یہاں سے گزر رہا تھا تو ہمارے ایک چاہنے والے نے امام حسین کا سر اقدس امیر المومنین کی قبر مبارک کے قریب دفنا دیا تھا۔ اب وہ راس الحسین نامی جو مقام ہے وہ ابھی بھی حرم امیر المومنین میں موجود ہے، جہاں پہ لوگ امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں۔ تو جناب اسماعیل چھٹے امام کے ساتھ تھے۔ جناب اسماعیل زیارت متقی اور پرہیزگاری میں بالکل نابغہ روزگار تھے، لیکن لوگوں نے غلط طور پہ ان کو امام مشہور کر دیا، اور پھر یہ انشاءاللہ بھی ہم آگے دیکھیں گے کس طرح کہ ان کی اولاد میں سے ایک شخص نے باقاعدہ امام کو قتل کرنے کی سازش بھی کی، 7ویں امام کو، اسی حسد میں، اور وہ ان کی شہادت کا سبب بھی بنا وہ شخص۔ بہرحال اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اسم کے حوالے سے آ جائیں۔ آپ کا نام موسیٰ تھا، نہ جانے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی، لیکن جو بظاہر علماء اعلام نے
حکمتیں اپنی کتابوں میں درج کی ہیں وہ یہ کہ گویا خدا یہ بتلانا چاہتا تھا کہ ایک موسیٰ نبی تھا، ایک موسیٰ نبیوں میں سے تھا جس کو غضبان کے نام سے قرآن نے یاد کیا ہے، یعنی غصہ کرنے والے، غضب کرنے والے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور پتہ چلا کہ ہارون علیہ السلام نے جو ہے ان کو ایک بری خبر سنائی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کی تبلیغات کو، آپ کے احکامات کو چھوڑ کر منحرف ہو گئے ہیں، اور اب وہ آپ کے خدا پہ اب یقین نہیں رکھتے، انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ تو انہوں نے جو ہے ہارون کو سینے پہ ہاتھ مار کے دھکا دیا اور غصے میں کہا کہ تم نے ایسا نہیں کیوں کرنے دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں مجبور تھا، مجھے جو ہے مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی، نہ میرے پاس اتنے لوگ تھے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غصے والا ایک جسے کہتے ہیں ایگریسو شخصیت کے طور پہ متعارف کروایا ہے، لیکن یہ موسیٰ یعنی ہمارے امام، ساتویں امام موسیٰ کاظم اتنے زیادہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اتنے زیادہ غصے کو ضبط کرنے والے تھے کہ ان کے نام کے ساتھ کاظم پڑ گیا، یعنی آپ ان کے نام سے کاظم لفظ الگ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ صرف موسیٰ کہیں گے تو کوئی نہیں سمجھے گا، اور اگر آپ کہیں گے موسیٰ کاظم فوراً سمجھ جائیں گے۔ تو کاظم کا لفظ جو ہے جیسے زین العابدین کا لفظ ہے، جیسے امام علی رضا کا لفظ ہے، تو یہ دونوں جب مرکب ملتے ہیں تو فوراً امام کی شخصیت جو ہے ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو اتنے زیادہ غصے کو ضبط کرنے والے تھے کہ آپ کا نام جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم یعنی لقب پڑ گیا۔ اور القاب میں ایک جو مشہور ترین لقب ہے کاظم کی طرح وہ ہے باب الحوائج۔ جیسے ہمارے یہاں باب الحوائج 3 ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، حضرت عباس ابو الفضل عباس ہیں، اور جناب علی اصغر، یہ 3 باب الحوائج ہیں۔ اور ان کے باب الحوائج ہونے میں تو لوگوں نے بھی یعنی اغیار نے بھی اس بات کو تسلیم کیا۔ امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک یعنی 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر مبارک بلا شبہ جو ہے وہ ایک مرکز ہے معجزات کا اور حاجات کی برآوری کا۔ تو آپ کی قبر مبارک پہ آج بھی لوگ وسیلہ تلاش کرتے ہیں اور آپ سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں اور اپنی احتیاج بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے وسیلے سے لوگوں کی احتیاج کو پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ عبد الصالح ایک لقب ہے، صابر ایک لقب ہے آپ کا، امین ایک لقب ہے۔ کنیت میں ابو الحسن اول، اگر ہم صرف ابو الحسن کہیں گے تو اس سے مراد امیر المومنین ہوں گے، اگر ہم کہیں گے ابو الحسن اول تو اس سے مراد امام موسیٰ کاظم ہوں گے، ابو الحسن دوئم امام علی رضا علیہ السلام ہوں گے، اور ابو الحسن ثالث اس سے مراد جو ہے وہ امام نقی علیہ السلام ہوں گے۔ تو 3 ابو الحسن یعنی 4 گزرے ہیں، ایک تو فقط ابو الحسن، پھر ابو الحسن اول، ابو الحسن دوئم، ابو الحسن ثالث یا ابو الحسن ثانی اور ابو الحسن ثالث۔ اس کے علاوہ ابو ابراہیم کیونکہ آپ کے صاحبزادے تھے، ابو اسماعیل اور ابو محمد، ابو علی، یہ ان کے اولادوں میں سے تھے، اس لیے ان کی کنیت بھی یہی کہہ رہی۔ اب آئیے ہمارے دوسرے مرحلے کی طرف، یعنی بادشاہان وقت۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ آپ کے دور میں آخری بادشاہ مروانی شاہ کا مروان حمار تھا، انتہائی بے وقوف، انتہائی عیاش اور اتنا زیادہ احمق کہ اس کے نام کے آگے حمار لگ گیا۔ حمار عربی میں گدھے کو کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں اگر کسی کو بے وقوف کہنا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں گدھا، کہ تم جو ہے گدھے ہو۔ تو اتنا بے وقوف، اتنا احمق وہ بادشاہ تھا کہ اس کے نام کے آگے ہی حمار لگ گیا، مروان حمار۔ اس کے بعد مروانی شاہ کا خاتمہ ہوا اور بنو عباس کا پہلا بادشاہ صفح جو ہے وہ مسند خلافت پہ متمکن ہوا۔ انتہائی شقی القلب نام تھا، اس لیے اس کا نام ہی صفح پڑ گیا۔ تیسرا بادشاہ منصور دوانقی، انتہائی ظالم، انتہائی شقی، اور یہی وہ ملعون شخص تھا جس نے ہمارے چھٹے امام کو، امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دیا تھا۔ منصور دوانقی کے بعد مہدی عباس کا نام آتا ہے۔ اچھا، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے امام کے مقابلے میں خلفاء
ہمارے خلیفہ یا خلیفۃ المسلمین یا حکمران جو ہیں بالکل تقابل کے قابل نہیں ہیں. یعنی کہاں مذہب اہل بیت کے ائمہ کی شخصیت اور ان کی طہارت اور ان کی علمیت اور ان کے معجزے اور کرامات، اور کہاں ہمارے فاسق و فاجر شخصیات. تو لوگوں کو مشوش کرنے کے لیے، تشکیک میں ڈالنے کے لیے، شک میں ڈالنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، اپنی اولادوں کے نام مہدی، ہادی اس طرح کے رکھنے شروع کر دیے تاکہ لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہو. اس طرح ہمارے یہاں روایتوں میں ہے کہ آخری جو امام ہوگا وہ دنیا کو عدل سے بھر دے گا، جیسے یہ ظلم سے بھری ہوئی تھی، وہ مہدی ہوگا. تو انہوں نے اپنی اولادوں کا نام مہدی اور ہادی اور اس قسم کے القابات منتخب کر کے رکھنے شروع کر دیے. مہدی عباس ایک بادشاہ ان کا گزرا، بنو عباس کا، 10 سال تک اس نے حکومت کی. انتہائی جابر شخصیت تھا، اور کہتے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش بھی کی تھی. لیکن جب اس نے ان کو قید میں ڈالا تو اسی رات امیر المومنین اس کے خواب میں آئے اور اس کو تنبیہ کی، ڈرایا دھمکایا. پھر کہیں جا کے اس نے فوراً دوسرے دن اٹھ کر مسلم بن محمد بن قحطبہ نامی شخص تھا، حمید بن قحطبہ نامی شخص تھا جو بہت ہی جابر ظالم تھا، اس کے ذریعے کہا کہ تم ان کو قتل نہ کرو. مجھے خواب میں امیر المومنین آئے اور انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا، سرزنش کی. مہدی کے بعد جو بادشاہ بنا وہ تھا ہادی، لیکن ہادی جو ہے فقط 1 سال جو ہے وہ حکومت کر سکا. اس کے بعد جو بادشاہ بنا سب جانتے ہیں، ہارون رشید، کہ جس نے خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیا. انتہائی ظالم، انتہائی چال باز، انتہائی سیاست باز بادشاہ تھا. ہارون رشید کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے نہ صرف 7ویں امام کو شہید کیا، قتل کیا، بلکہ نفس زکیہ کے بھائی عبداللہ کو زندہ دیوار میں چنوا دیا. اور اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ جب خود قتل کرتے تھک جاتا تو اپنے دوستوں کو حکم دیا کرتا تھا اور باقاعدہ ان کو کہا کرتا تھا کہ تمہاری دوستی اور محبت کا معیار کیا ہے مجھ سے. لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم جو ہے آپ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ہارون رشید کا ایک دوست تھا حمید بن قحطبہ. حمید بن قحطبہ کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کا ایک دوست ایک دفعہ اس سے ملنے کے لیے آیا. تو وہ ماہ رمضان تھا اور دوپہر کا وقت تھا اور وہ کھانے پہ بیٹھا ہوا تھا. تو حمید بن قحطبہ، اچھا اس زمانے میں آپ جتنے ظالم ہوں، اہل بیت پہ جتنا ظلم کرتے ہوں، لیکن نماز روزے کے سب پابند ہوا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں نماز روزہ ایک فیشن تھا. مطلب فیشن کہتا ہے کہ جو یہ نہیں کرے گا وہ عام عوام سے کٹ جائے گا. آج کل تو الٹا معاملہ ہے، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. داڑھی رکھنا، حجاب کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب اسٹریم لائن فیچرز کہلاتے تھے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے. بلکہ یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ جو غیر مسلم ہوتے تھے وہ بھی اپنی وضع قطع جو ہے مسلمانوں کسی بنا لیا کرتے تھے. آج کل تو الٹا معاملہ ہے کہ مسلمان جو ہے اپنی وضع قطع جو ہے، اپنی شکل و صورت جو ہے وہ غیر مسلموں جیسی بناتے ہیں تاکہ آپ کو غیر مسلموں میں ایڈجسٹ کرنے میں آسانی ہو. لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں تو اسلام عروج پہ تھا. خوشحالی جو ہے وہ بغداد اور عرب علاقوں کے جو ہے وہ قدم چوم رہی تھی. تو لوگ جو ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور بہت سارے لوگ تو جان بوجھ کے مسلمان ہو جاتے تھے تاکہ ٹیکس یعنی جزیہ سے بچ سکے. تو اس زمانے میں ایک عام آدمی بھی بھرپور طور پہ اسلام پہ عمل کرتا ہوا نظر آتا تھا. وہ جتنا زیادہ عمل کرتا تھا اتنا زیادہ خلیفہ کے قریب ہوتا تھا. لیکن شرط یہ ہوتی تھی کہ آپ کو اہل بیت اور ان کے ماننے والوں سے نفرت کا اظہار کرنا ہے، بس یہ مسئلہ ہوتا تھا. اور بادشاہ کے لیے آپ جو چاہیں آپ کو قربانی دینی ہے. حمید بن قحطبہ جو ہے وہ ماہ رمضان میں دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا. جب اس کا دوست پہنچا تو اس کے دوست نے کہا کہ اے حمید، تو ماہ رمضان میں کھانا کھا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس شخص کا روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس کو اپنے بخشنے کی کوئی امید نہ ہو. اس نے کہا تو نے ایسا کیا گناہ کیا کہ تیرے بخشنے کی کوئی امید نہیں اور تو نے نماز روزے بھی چھوڑ دیے؟ تو پھر اس نے جو ہے بتانا شروع کیا کہ ایک دفعہ میں سو رہا تھا اور مجھے جو ہے سوتے میں سے ہارون رشید نے بلوایا. اچھا اس زمانے میں اگر بادشاہ سوتے میں سے کسی کو بلوا لے تو بس سمجھ لیں کہ یا تو وہ خود قتل ہونے جا رہا ہے یا اسے کسی کو قتل کرنا ہے. یہ نہایت خطرناک کام کے لیے بلایا جاتا تھا سوتے میں. تو سوتے میں مجھے بلایا. جب میں پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا
کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہ ہاں میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ سے کے قریب ہونے کے لیے انسان سب کچھ کر گزرتا تھا، اور کچھ لوگ تو مجبور ہوتے تھے، اگر نہیں مانیں گے تو بھی مارے جائیں گے، اگر بادشاہ کا حکم نہیں بھی مانیں گے تو بھی مارے جائیں گے، اور ویسے بھی لوگ تیار رہتے تھے قریب ہونے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو جو ہوں مال و دولت سے زیادہ چاہتا ہوں۔ تو ہارون نے یہ کہہ کے اس کو بھیج دیا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر اپنے غلام کو بھیجا کہ اس کو بلا کے لاؤ۔ جب واپس آیا تو وہ پریشان ہو گیا کہ اب دوبارہ کیوں بلایا؟ ہارون نے وہی سوال کیا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے مزید محبت کا اظہار کروں، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، یعنی اپنے گھر والوں سے، اہل و عیال سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، یعنی اپنے گھر والے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہارون رشید نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب ضرورت ہوگی میں تمہیں بلا لوں گا۔ چلا گیا یہ۔ کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ اس نے غلام کو بھیجا کہ دوبارہ بلا کے لاؤ۔ حمید بن عتبہ دوبارہ آیا اور ہارون نے دوبارہ پوچھا کہ تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ اب وہ سمجھ گیا کہ ہارون جو ہے میری آخری حدوں کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اس نے ہارون سے کہا کہ میں آپ کو اپنے دین سے زیادہ چاہتا ہوں، یعنی اپنا دین بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہارون نے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو میرے غلام کے ساتھ چلے جاؤ اور جو یہ کہے اس پہ عمل کرو۔ غلام نے تلوار ہاتھ میں لی اور اس حمید بن عتبہ کو لے کے چلا۔ ایک گھر میں پہنچا تو وہاں گھر میں جو ہے وہ عجیب خستہ حالی تھی، بوسیدگی تھی۔ 3 کمرے موجود تھے، تینوں پہ قفل لگا ہوا تھا۔ غلام نے جو ہے پہلے کمرے کا قفل کھولا، دیکھا تو اس میں 20 سادات قید ہیں۔ غلام نے کہا کہ یہ لو تلوار، ان 20 کے 20 افراد کو قتل کر دو۔ پھر اس نے تلوار لے کے ایک ایک کو قتل کرنا شروع کیا اور قتل کر کر کے کنویں میں پھینکتا جاتا۔ تو اس زمانے میں یہی ہوا کرتا تھا۔ تو حمید بن عتبہ نے 20 کے 20 سادات کا سر قلم کیا اور تمام کے تمام لوگوں کو کنویں میں ڈال دیا۔ اس زمانے میں کنویں تقریباً ہر گھر میں ہوتے تھے پانی کے لیے، لیکن بعض اوقات وہ اس مقصد کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد غلام نے دوسرا کمرہ کھولا اور اس میں بھی 20 سادات، اور کہا ان کو بھی قتل کر دو۔ اس نے تلوار لی اور 20 کے 20 افراد کو ایک ایک کر کے قتل کرنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد تمام لوگوں کو کنویں میں پھینک دیا، لاشوں کو۔ پھر غلام نے تیسرا قفل کھولا، اس میں بھی 20 سادات۔ اس نے پھر دوبارہ تلوار لے کے ان سب کا سر قلم کرنا شروع کیا۔ جب 19 کو قتل کر چکا تو 20واں شخص ایک بوڑھا ضعیف تھا، تو اس نے صرف یہ کہا کہ تم قیامت کے دن ہمارے جد رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بس یہ کہنا تھا۔ وہ کانپنے لگا حمید بن عتبہ، لیکن اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس بوڑھے ضعیف شخص کو بھی قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد، اور وہ دن تھا اور آج کا دن، یعنی حمید بن عتبہ کہتا ہے کہ اس کے بعد سے مجھ میں بالکل جو ہے امید کی کرن ختم ہو گئی میرے اندر کہ میں بخشا جاؤں گا۔ تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، نہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں نہ روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہ وہ حمید بن عتبہ تھا کہ جس نے اپنی آخرت جو ہے برباد کر دی بادشاہ کے لیے، اور اسی کو جو ہے وہ مہدی عباس نے جو ہے وہ حکم دیا تھا، اور پھر بعد میں حکم واپس لے لیا تھا۔ تو ہارون رشید انتہائی ظالم بادشاہ تھا، خود کئی لوگوں کا قاتل تھا۔ اس کے علاوہ زکیہ، نفس زکیہ کے بھائی عبداللہ کو زندہ دندان میں دیوار میں، محل کی دیوار میں چنوا دیا تھا۔ اس کے علاوہ حمید بن عتبہ کے ذریعے 60 افراد کے قتل کا ذمہ دار۔ اس کے علاوہ انتہائی ظالم اور شقی امام مظلوم کی قبر مبارک پہ بیری کا درخت ہوا کرتا تھا۔ ایک سایہ دار درخت، ویسے بھی سایہ دار درخت جو ہے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، اسے کٹوانے والے کو، کاٹنے والے کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پھل نہیں دے رہا تو کم از کم سایہ دے رہا ہے، اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو آرام اور سستانے کے لیے ایک جگہ فراہم کر رہا ہے۔ بیری کا درخت، حالانکہ بیری کے درخت کی باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ بیری کا درخت کٹوانے والے پر اللہ کی لعنت، یعنی بیری کا درخت اتنا زیادہ رسول اللہ کو پسند تھا، اور باقاعدہ حدیث ہے کہ اس کو کاٹنے والے پہ، کٹوانے والے پہ اللہ کی لعنت۔ علم دوست تاریخ میں مشہور تو ہے، لیکن علم دوستی جو ہے فقط اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ اپنی باپ کی مدخولہ کنیز سے جب اس نے نکاح کیا اور لوگوں نے روکا تو اس نے فوراً جو ہے وہ اپنے زر خرید علماء سے جو ہے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ کنیز کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں، تو آپ اسے نکاح کر سکتے۔
اسی طرح ایک کنیز سے بغیر عدت کے جب نکاح کیا لوگوں نے روکا تو اس نے پھر دوبارہ فتویٰ جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کی، تو فتویٰ ملا کہ آپ اس کو اپنے بیٹے کو ہبہ کر دیں اور اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ آپ کو ہبہ کر دے، ہبہ کرنے کی صورت میں عدت نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا اس کا کہ کسی طرح جو ہے اپنے ذاتی مفادات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو، علماء کو، ان کے فتوے کو استعمال کیا جائے۔ کوشش اس کی پوری ہوا کرتی تھی کہ کسی طرح امام کو، اہل بیت کو، ان کے خانوادے کو گاہے بگاہے لوگوں کے سامنے کسی نہ کسی طریقے سے توہین اور حقارت کا نشانہ بنائے۔ ایک دفعہ امام کے پاس گیا اور امام سے کہنے لگا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی نسل جو ہے وہ بی بی سیدہ سے چلی، حالانکہ نسل تو جو ہے وہ مردوں سے، لڑکوں سے، بیٹوں سے چلتی ہے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ اگر نسل بیٹوں ہی سے چلا کرتی تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے وسیلے سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کیسے ٹھہرے، اور جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے وسیلے سے اولاد ٹھہرائے جا سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، تو ہم بھی جو ہے رسول اللہ کی نسل سے ایک درود پڑھ دیں۔ تو یہ وہ بادشاہ تھے جو آپ کے زمانے میں گزرے۔ ہارون رشید آپ کا قاتل تھا، منصور دمانغی آپ کے والد کا قاتل تھا۔ اب آئیے بچپن کے کچھ واقعات اور ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ چھٹے امام سے جب کسی نے سوال کیا کھیل کود کا اور بچپنے کا اور امامت کا، تو آپ نے جواب دیا کہ ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اور اتفاق سے کچھ ہی دنوں بعد لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم جو ہیں، جو اس وقت 3 سال کے تھے، بکری کے بچے کو پکڑ کے لا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے، جو کمزور العقیدہ افراد تھے، ان کو ایک موقعات آ گیا کہ بھئی آپ تو کہا کرتے تھے کہ امام جو ہے وہ کھیل کود کے لیے نہیں پیدا ہوئے، آپ کے صاحبزادے کیا کر رہے ہیں؟ تو جب وہ قریب آئے تو پتہ چلا وہ بکری کے بچے کو اشارہ کر رہے ہیں زمین کی طرف، کہہ کے کہ تم سجدہ کیوں نہیں کرتی؟ یعنی اگر امام کسی جانور سے کھیل بھی رہا ہے تو دیکھا جائے تو وہ کھیل کھیل میں ان کو دین سکھا رہا ہے۔ جیسے ہم بچوں کو کھیل کھیل میں میتھمیٹکس کروا رہے ہوتے ہیں، کھیل کھیل میں جو ہے ان کو سائنس پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے امام بھی دیکھا جائے تو لگ رہا ہوتا تھا لہو و لعب اور تفریح میں مشغول ہے، لیکن اس کے ذریعے لوگوں کو دین اور تبلیغات کا جو ہے وہ وسیلہ بنا رہے تھے اس کھیل کو۔ یا یوں کہہ لیجئے اس کھیل میں، اگر اس کو کھیل کہا جائے، وہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ ہم تو جانور کا شرک جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، تو انسانوں کے اندر شرک کیوں کر برداشت کریں گے؟ جب ہم چاہتے ہیں کہ جانور تک جو ہے اللہ کے حضور سجدہ کرے، تو ہم یہ بھی چاہیں گے ہمارے چاہنے والے اور مسلمان اور مومنین جو ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کریں۔ اور ہمارے یہاں امام کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمارے یہاں امام کے لیے علم حادث نہیں ہوا کرتا کہ ایک خاص عمر تک پہنچے گا تو اس کو علم ملے گا۔ جیسے ہمارے یہاں خود علماء اکرام ہوتے ہیں، وہ ایک خاص حوزے کا ایک امتحان پاس کریں گے، خاص کتاب پڑھیں گے، خاص عمر میں وہ عالم بنیں گے۔ تو ہمارے ائمہ کے لیے نہیں ہوتے، ان کے یہاں جو علم ہوتا ہے وہ علم لدنی ہوتا ہے، مطلب اللہ کی طرف سے الہام کردہ ہوتا ہے، ان کو کسی سے پڑھنے لکھنے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی بحث عبث ہے کہ وہ جوانی میں علم حاصل کریں گے، ادھیڑ میں یا بچپن میں، وہ ہمیشہ سے عالم ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کی عمر فقط 5 سال تھی کہ جب جو ہے 5ویں اور چھٹے امام کے شاگرد امام ابو حنیفہ آئے اور آپ سے، یعنی چھٹے امام سے مسئلہ جبر و تقدیر، مسئلہ جبر و تفویض پوچھا، جس کا تذکرہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا۔ جبر یعنی زندگی مکمل طور پہ کمپلشن ہے، ایک جبر ہے، مجبوری ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور تفویض کیا ہے؟ آپ کو آزادی ہے، آپ جو چاہیں کریں، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا، خدا نخواستہ خدا بھی نہیں روک سکتا، خدا نخواستہ آپ کی تقدیر بھی آپ کو نہیں روک سکتی۔ تو امام نے یہ کہا تھا لا جبرا ولا تفویض ولیکن امرا بین الامرین، کہ زندگی نہ تو جبر ہے اور نہ ہی تفویض ہے، یہ تو ان دونوں کے درمیان کی چیز ہے۔ تو یہی جواب جو ہے ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی دیا، فقط ان کی عمر اس وقت 5 سال تھی۔ یعنی اس سے پہلے کہ چھٹے امام اس سوال کا جواب دیتے، 7ویں امام نے جو اس وقت 5 سال کی عمر کے تھے جواب دیا۔ تو لوگوں کو بتلا دیا کہ ہماری فہم و فراست 3 سال اور 5 سال میں بھی وہی ہے کہ جو لوگوں کی ایک بڑی عمر زانو تلمس طے کرنے کے بعد بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ ہی نے
آپ سے ایک دفعہ سوال کیا، جب وہ نماز پڑھ رہے تھے ایسی جگہ پہ جہاں لوگ آگے سے آگے آ جا رہے تھے، تو آپ سے سوال کیا کہ آپ ایسی جگہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں جہاں لوگ آ جا رہے ہیں، آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک رابطہ ہے وہ منقطع ہو رہا ہے، وہ ٹوٹ رہا ہے، وہ کمزور پڑ رہا ہے. تو انہوں نے کہا امام کا اشارہ جو ہے وہ قرآن کی آیت کی طرح تھے کہ انا نحن اقرب حبل الورید، کہ ہم جو ہے تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ، کیروٹیڈ آرٹری جسے کہتے ہیں، رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو امام نے کہا کہ جب میرا خدا میری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے تو کوئی شخص میرے اور خدا کے درمیان کیسے حائل ہو سکتا ہے. تو ہماری امام کی نمازوں میں نہ تو کوئی خارجی انسان حائل ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی خارجی تیر. آپ نے دیکھا تھا نا کہ امام امیر المومنین کو جب تیر لگا تھا اور نکالنے لگے تھے تو انہوں نے کہا کہ ابھی نہ نکالو، مجھے نماز پڑھنے دو. جب نماز پڑھنی شروع کی اور جب تیر نکالا گیا ان کو پتہ بھی نہ چلا. تو اس کا مطلب ہے کہ خارجی امور ہمارے چوتھے امام سے ہمیں ملتا ہے، پانچویں امام سے، کہ جب وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو دیکھا جو ہے وہاں پہ ان کا بیٹا جو ہے وہ جل رہا ہے اور امام کو پتہ بھی نہیں چلا. اسی طرح گھر میں ایک دفعہ بیٹا جو ہے کنویں میں گرا ہوا ہے، اسی طرح گھر میں آگ لگی تو ان کو اس کا بھی ہوش نہیں تھا. تو جب امام یا کوئی شخص اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اس کو دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر نہیں ہوتی. امام کے بچپن کے تیور دیکھ کر، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ بچہ جو ہے بڑا ہو کے سائنسدان بنے گا، یہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا یا فلاسفر بنے گا، کیونکہ بچپن سے کچھ نشانیاں، کچھ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح امام کو دیکھ کے اس زمانے کے لوگ پہچان گئے تھے کہ یہ بہت دور رس اور دانشور قسم کی شخصیت بننے والے ہیں. تو بادشاہ کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ جو 3 سال میں بکری کو سجدہ کرنے کا کہے، جو 5 سال میں جبر و تفویض کا مسئلے کو حل کرے، جو بچپنے میں جو ہے اپنے آپ کو اور اللہ تعالیٰ کو اتنا قریب تر کر دے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کہ کوئی اور اس کے درمیان حائل نہ ہو سکے، تو یقیناً یہ بڑا ہو کر اتنی اہم شخصیت بن سکتا ہے کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں، ہو سکتا ہے خود ہی ہماری خلافت میں رکاوٹ بن جائے. چنانچہ اس کو گرفتار کر لیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے. تو جیسے ہی ہمارے چھٹے امام کا انتقال ہوتا ہے، ان کی شہادت ہوتی ہے، فوراً بادشاہ مدینہ کے حاکم سلیمان کو کہتا ہے کہ اس بچے کو گرفتار کر کے لیا. نہیں، بلکہ یہ نہیں کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ چھٹے امام کا جو وصی ہے اس کو گرفتار کر کے لیا. یعنی ان کا جو جانشین ہے یا ان کے بعد جو ہے جن کو انہوں نے اپنے امور تفویض کیے ہیں ان کو، اس کو پکڑ کے لیا ہو. تو ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں یہی ہوا کرتا تھا کہ جو بیٹا ہوا کرتا تھا اس کو امور تفویض کیے جاتے تھے. اور امام نے بتلا بھی دیا تھا کہ ہمارا امام جو ہے وہ شہادت سے پہلے بتلا دیا کرتا ہے کہ میرے بعد امام کون ہوگا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ ان کی وصیت پڑھ لیں، جس کو بھی انہوں نے وصی بنایا ہوگا وہ جو ہے آپ اس کو گرفتار کر کے لے جائیں اگر آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کی راہ میں رکاوٹ بننے والا ہے. تو جب وصیت کھولی گئی تو پتہ چلا کہ ہمارے چھٹے امام نے اپنے بعد اپنے امور کا نگران 5 لوگوں کو بنایا تھا، جس میں سب سے پہلا نام کس کا تھا؟ خود منصور دوانقی کا تھا. منصور دوانقی کا تھا جس نے قتل کروایا تھا چھٹے امام کو. پہلا نام منصور دوانقی کا تھا، اور وہ کس طرح اپنے آپ کو قتل کر لے. پھر دوسرا نام سلیمان حاکم مدینہ، جو خود جو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، جو حاکم مدینہ تھا اس کا نام تھا، وہ اس کو کیسے قتل کروا دے. پھر تیسرا نام ابو الافتح جو ان کے بیٹے تھے چھٹے امام کے، ان کا تھا. پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام تھا 5واں اور چوتھا، اور پھر چھٹا جو ہے وہ نام تھا حمیدہ خاتون، ان کی والدہ کا. تو 5 لوگوں کو، اب 5 لوگ بھی امام نے اس طرح اس ویرائٹی سے، اس ورسٹیلٹی سے جمع کیے تھے کہ وہ سب کو نہیں قتل کر سکتا تھا. مطلب ایک عورت کو قتل کرنا بڑی عجیب سی بات ہے عرب معاشرے میں، کسی عورت سے دشمنی نکالنا، پھر خود اپنے آپ کو قتل کرنا، پھر اپنے گورنر کو قتل کرنا. تو وہ عجیب جو ہے وہ گڑبڑا گیا اور پریشان ہو گیا اور امام کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا، اور پھر اس نے جو ہے وہ 7ویں امام کو گرفتار کرنے کا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیا. درود پڑھ دے محمد علیہ محمد. ہر امام کے دور میں ان کی زندگی سے متعلق مختلف امور مد نظر
رکھے گئے ہیں اور مخصوص حالات رہے ہیں، اور ہر امام ان مخصوص حالات کے پیش نظر اس پس منظر میں پہچانا گیا ہے۔ تو جب بھی ہمارے 7ویں امام کا تذکرہ آتا ہے تو سب سے زیادہ جو چیز یا مصیبت یا آزمائش ان کی ہمیں ملتی ہے تاریخ کی کتابوں میں اور ہماری نظروں کے سامنے ہمارے ذہن میں اجاگر ہوتی ہے، سب سے پہلی اور اہم ترین مصیبت، اور وہ کیا تھی؟ گرفتاری، اسیری، زندان میں قید ہونا۔ 14 سال زندان میں قید رہے اور بہت ہی بدتر جیل میں قید رہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 7ویں امام کی زندگی میں جب بھی ہم واقعات سناتے ہیں تو زیادہ تر واقعات زندان کے واقعات ہوتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے ہم میں سے کسی کو زندان میں ڈال دیا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، اگر ہم کسی طرح یہاں سے نکل کھڑے ہوں تو پھر ہم لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ لوگوں کی تبلیغات کر سکتے ہیں، ان کے دین کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن امام اپنے کام میں لگے رہتے تھے۔ ہمارے ائمہ کا کام کیا ہوتا تھا؟ اللہ کو راضی رکھنا، اس کی اطاعت کرنا اور عبادت کرنا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ گرفتار کیا، کوئی کہتا ہے کہ 2 مرتبہ گرفتار کیا۔ بہرحال پہلی مرتبہ جو گرفتاری امام کی عمل میں آئی وہ اس طرح آئی کہ ہارون رشید جو ہے وہ مدینے میں تھا اور قبر رسول پہ تھا، قبر رسول پہ امام موسیٰ کاظم بھی موجود تھے۔ تو ہارون رشید نے اپنی رشتہ داری جتلانے کے لیے بلند آواز سے رسول اللہ کی قبر کی طرف دیکھ کر جو ہے وہ پکارنا چاہا، یا ابن العم، یعنی میرے چچا کے بیٹے۔ حضرت عباس کی نسل سے، جو حضرت عباس رسول اللہ کے چچا تھے، ان کی نسل سے بنو عباس تھی۔ نعرہ تو یہی لگایا تھا کہ ہم جو ہیں وہ ہم جو ہیں اہل بیت پر مظالم کا بدلہ لینے آئے، لیکن جب وہ آ گئے مسند خلافت بھی تو بھول گئے۔ تو رسول اللہ، ظاہر بات ہے کہ ابو طالب ان کے چچا، حضرت عباس ان کے چچا، تو وہ کزن ہوئے دیکھا جائے۔ جب اس نے یہ رشتہ داری جتلانی چاہی تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فوراً کہا یا ابتا، یعنی اے میرے والد۔ تو وہ چچا تھے اور یہ والد، ان کے لیے والد تھے رسول اللہ امام کے لیے، اور ہارون کے لیے چچا تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کون سا رشتہ زیادہ قریب ہوگا؟ والد کا۔ تو وہ جو ہے چراغ پا ہو کے رہ گیا۔ جب وہ پہلے ہارون کو آیت مباہلہ کی تلاوت کر کے دلیل دے چکے تھے، پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کی وساطت سے ذریت قرار پائے ابراہیم علیہ السلام کی، ہم بی بی سیدہ کے وسیلے سے۔ پھر انہوں نے آیت مباہلہ کا ریفرنس دیا تھا، حوالہ دیا تھا ابناءنا و ابناءکم، کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ تو ہمارے بیٹے کون ہیں؟ حسن حسین۔ تو اسی طرح جو ہے امام نے ابتا کا لفظ استعمال کیا کہ ہم ان کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے باپ ہیں۔ تو سب کے سامنے جب امام نے اس طرح کہا وہ اپنی بزرگی، اپنی چالاکی، اپنی قربت کا اظہار کرنے پہ تلا ہوا تھا لوگوں کے سامنے، حج کا موقع تھا۔ جب امام نے یہ کہا تو بہت چراغ پا ہو گیا اور اس نے فوراً امام کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ جب گرفتار کر کے لایا اور اس نے جو ہے زندان میں ڈالا تو ایک چال اور چلی کہ ان پہ میں ایک تہمت کا الزام بھی لگاؤں، تو ایک کنیز، خوبصورت کنیز کو جو ہے وہ زندان میں داخل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ کنیز جو ہے وہ ان کو کوشش کرتی تھی کس طرح اپنی طرف مائل کرنے کی، لیکن وہ مسلسل اپنی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اور جب صبح ہوئی اور جب ہارون رشید کے ساتھیوں نے جا کے دروازہ کھولا تو پتہ چلا کہ امام ایک کونے میں سجدے میں، کنیز ایک کونے میں سجدے میں ہے، اور سبوح قدوس کی آواز آ رہی ہے۔ اللہم صلی کہتے ہیں ہارون نے جب کنیز کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ میں نے تو تجھے امام کو ورغلانے کے لیے بھیجا تھا، تو خود جو ہے وہ امام کے طریقے پر آ گئی۔ تو اس کنیز نے کہا میں کیا کروں کہ جب میں گئی اور میں نے امام کی طرف دیکھا تو امام کے پیچھے ان کے پس منظر میں مجھے باغات نظر آئے، باغات میں بہت ساری خوبصورت عورتیں نظر آئیں، اور انہوں نے مجھ سے برملا کہا کہ تو یہاں سے چلی جا، ہم ان کی خدمت کے لیے کافی ہیں۔ اور اتنی زیادہ عبادت امام کیا کرتے تھے کہ عبادت کے علاوہ ان کو کسی چیز سے سروکار ہی نہیں تھا، چنانچہ میرا دل بھی جو ہے خود بخود عبادت کی طرف مائل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ امام ہارون رشید نے دوبارہ اس کو زندان میں ڈلوا دیا کہ اگر اس کو میں باہر نکالوں گا تو یہ امام کی معجزات اور کرامات کی باتیں لوگوں کو بتائے گی اور یہ جو ہے امام اور زیادہ مشہور ہو جائیں گے۔ بہرحال تو جب ہارون نے یہ دیکھا، اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے خواب میں امیر المومنین یا رسول اللہ کو دیکھا اور جو ہے وہ گھبرا کر جو ہے امام کو
چھوڑنے کا جو اس نے حکم دیا کہ ان کو چھوڑ دو، اور اگر ان کو ہم نے گرفتار کر لیا تو میرے اوپر ایک مصیبت آ جائے گی۔ بہرحال اچھا، کہتے ہیں کہ امام کو جب پہلی مرتبہ لے جائے جا رہے تھے اور لوگوں نے رونا دھونا مچایا تو امام نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں اس وقت قتل نہیں کیا جاؤں گا، لیکن جب میں دوبارہ لے جایا جاؤں گا تو قتل کر دیا جاؤں گا۔ تو اچھا، یہ بھی کہتے ہیں کہ جس جیل میں قید کیا تھا اس میں بہت زیادہ تالے لگے ہوئے تھے، پہرے لگے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ایک مسجد بھی تھی۔ تو لوگ جو ہیں وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو امام کا ایک چاہنے والا کھڑا ہوا تھا، تو جس نے گرفتار کیا تھا وہ کسی شخص سے عربی ادب پہ گفتگو کر رہا تھا۔ تو امام کے چاہنے والے نے کہا کہ وائے ہو تم پر، تم جو ہے عربی ادب پہ گفتگو کر رہے ہو، اس وقت تو تمہاری ضرورت ہے کہ تم امام کے موضوع پر گفتگو کرو گے جن کو تم نے قید میں ڈالا ہوا ہے۔ تو وہ بڑا غصے میں آئے، کہنے لگے تمہیں کیسے پتا؟ کہنے لگے بس مجھے معلوم ہے، اور دیکھو امام جو ہے وہ جب چاہیں قید سے چھٹ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا وہ دیکھو۔ تو پتہ چلا کہ سامنے ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، بڑے بزرگ شخصیت، باروب شخصیت، اور جب یہ شخص جس نے قید کیا تھا وہ آگے جا کے دیکھنے لگا کون شخص ہے، تو وہ امام موسیٰ کاظم تھے۔ کہنے لگے آپ کیسے باہر آ گئے؟ کہنے لگے ہم باجازت خداوندی باہر آ گئے، تم ہمیں کتنا ہی قید کر لو، اگر ہم چاہیں تو ہم قید سے باہر آ سکتے ہیں۔ پھر جب اس نے ہارون کو یہ سب کچھ بتایا تو اس نے کہا کہ ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، اور امام نے کہہ دیا تھا کہ ہم جو ہے اس دفعہ قتل نہیں کیے جائیں گے۔ تو کسی طرح امام کو جو ہے چھوڑا۔ دوسری مرتبہ کس طرح ان کو اسیر کیا گیا، جو ان کی شہادت پہ متنج ہوا، کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کے بھائی تھے اسماعیل، بڑے بھائی، تو وہ تو متقی پرہیزگار تھے، اور ان پہ جو ہے لوگوں نے امامت کا لیبل لگا کے ان کو امام ماننا شروع کر دیا تھا، حالانکہ انہوں نے نہیں کہا تھا کسی کو۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے تھے محمد بن اسماعیل، یہ جو بیٹا تھا یہ منحرف تھا، یہ حسد کا شکار تھا، اور یہ امام موسیٰ کاظم کو پسند نہیں کرتا تھا، چنانچہ یہ کوشش میں لگا رہتا تھا کسی طرح آپ کو تکلیف پہنچائے۔ ہارون رشید نے اپنے وزیر سے کہلوایا کہ جاؤ جا کے معلوم کرو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خاندان میں کون ایسا شخص ہے جس کو ہم خرید سکتے ہیں۔ تو جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ محمد بن اسماعیل، ان کے بڑے بھائی جو تھے اسماعیل، جن کو لوگ امام کہا کرتے تھے، جن کی امامت کے اسماعیلی اور بہری قائل ہیں، اور یہ 17ویں امام تک ایک ساتھ تھے۔ 17ویں امام تک ان کو ہم اسماعیلی کہا کرتے تھے۔ 17ویں امام کے بعد ان میں پھر دوبارہ تنازع شروع ہوا، وہاں سے اسماعیلی الگ ہو گئے اور بہری الگ ہو گئے۔ اسماعیلیوں کو آغا خانی بھی کہا جاتا ہے اور بہری الگ ہو گئے۔ بہرحال یہ امام جعفر علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل کو امام ماننے والوں میں سے ہیں۔ بہرحال تو ان کا بھتیجا محمد بن اسماعیل وہ جو ہے دنیا پرست تھا اور امام کا دشمن بھی تھا۔ تو ہارون نے اپنے وزیر سے کہلوایا کہ کسی طرح اس کو میرے پاس بھیجو۔ تو وزیر نے جو ہے ہارون کے ان کو بلایا کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ تو محمد بن اسماعیل یہ بتلانے کے لیے کہ میں جو ہوں وہ کسی برے کام، بری نیت سے نہیں جا رہا ہوں، میں تو بس بلانے پہ جا رہا ہوں۔ تو یہ امام کے پاس آیا اور کہنے لگا امام مجھے جو ہے وہ بغداد طلب کیا ہے، بادشاہ کے وزیر نے بلایا ہے اور یہ کہا ہے کہ بادشاہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ تو امام جو ہے وہ ارادہ بھاپ گئے۔ تو امام نے فوراً جو ہے وہ 400 درہم منگوائے اور اس کے ہاتھ میں رکھے۔ پھر اس کے بعد 400 درہم منگائے، پھر 400، 3 مرتبہ درہموں کی تھیلیاں اور کچھ دینار بھی دیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے پاس جاتا اور امام کچھ دیتے اور پھر وہ کہیں اور کسی سے مانگتا ہوا نظر آتا تو لوگ کہتے کہ ارے عجیب شخص ہے کہ تجھ کو تو امام موسیٰ کاظم نے دیا ہے، اس کے بعد بھی لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ اتنا زیادہ لوگوں کو وہ عطا کیا کرتے تھے۔ تو یہ جب گیا امام نے اس کو 3 مرتبہ تھیلیاں دی۔ تو اس نے جو ہے وہ امام سے کہا کہ مجھے جو ہے وہ بادشاہ نے طلب کیا ہے، آپ مجھے کوئی نصیحت کریں گے؟ تو امام نے کہا کہ دیکھ، اپنے ہاتھوں کو ہمارے خون سے رنگین نہ کرنا اور ہمارے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ تو اس نے کہا نہیں آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، میں ایسا جو ہو کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا، امام نے پھر دوبارہ یہی جملہ دہرایا کہ اپنے ہاتھوں کو ہمارے خون سے رنگین نہ کرنا۔ جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ جب سمجھتے ہیں کہ آپ کا قاتل ہے یا ہوگا
تو آپ نے اس کو کیوں نوازا؟ انہوں نے کہا کہ یہ قطع رحمی کرنے پہ تو تلا ہوا تھا، ہم صلح رحمی پہ تلے ہوئے تھے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں اور اس پہ حجت تمام کر سکیں۔ دوسرا یہ کہ یہی جو ہے وہ میرا قاتل بنے گا اور میرے اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے جو ہے وہ رنگین کرے گا۔ خیر یہ چلا گیا بادشاہ ہارون رشید کے پاس، تو اس نے کہا کہ بھئی سناؤ حال احوال کیا ہیں؟ ابھی اپنے نمبر بڑھانے کے لیے بادشاہ سے تحفے تحائف لینے کے لیے، پیسہ درم و دینار لینے کے لیے فوراً کیا جملہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سلطنت میں 2 خلیفہ کیسے؟ کیا مطلب؟ کہیں ایک آپ خلیفہ ہیں جن کے پاس بغداد اور آس پاس کے علاقوں کا خراج آتا ہے، اور ایک امام موسیٰ کاظم بھی خلیفہ ہیں، ان کے پاس بھی خراج آتا ہے، یعنی خمس، زکوٰۃ، عطیات، تحفے تحائف امام کو جو ہم بھیجتے ہیں تو اس زمانے میں بھیجتے تھے تو ان کے پاس آتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ خلیفہ ہیں، تم نہیں ہو۔ تو وہ سمجھ گیا اور اس کو گواہی بھی مل گئی۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ محمد بن اسماعیل کو 2 لاکھ درہم دیے جائیں، 2 لاکھ دینار دیے جائیں، 2 لاکھ دینار۔ اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ تو اس کا غلام جو ہے وہ 2 لاکھ دینار لینے کے لیے محل روانہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو پیٹ میں مموڑ اٹھا، یہ بیت الخلاء گیا، وہاں پہ اس کو اتنی زبردست پیچش ہوئی کہ ساری تڑیاں، انٹسٹائن، آنتیں باہر آ گئی۔ اور جب بادشاہ کا غلام 2 لاکھ دینار لے کر آیا تو یہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا تھا، اور جب اس کو تھیلیاں پکڑوا رہا تھا تو یہ محمد بن اسماعیل کہہ رہا تھا کہ اب کیا فائدہ، اب تو میں آخری سانسیں لے رہا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے وہ مر گیا۔ یعنی اس کو 2 لاکھ دینار کام نہیں آئے، اور اس کا جو ہے وہ وقت آخر بھی جو ہے وہ کفر کی حالت، یعنی امام سے بغاوت کی صورت میں ہوا۔ جب ہارون نے یہ سن لیا اور لوگوں سے گواہی بھی طلب کر لی کہ دیکھو میرے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، تب اس نے جو ہے امام موسیٰ کاظم کو طلب کیا، ان کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اچھا، شخصیت یہ اتنی باروب تھی، اتنی متقی پرہیزگار شخصیت تھی کہ اس کو ہمت نہیں ہوتی تھی خود کچھ کرنے کی۔ تو اس نے کیا کیا کہ بصرے میں اپنے چچا زاد عیسیٰ ابن جعفر کو کہا کہ ان کو تم اپنے قید خانے میں ڈال لو۔ وہ بہت عیاش لہو لعب کا دل دادہ انسان تھا، روزانہ رقص و سرور کی محفلیں ہوتی تھیں، موسیقی بجائی جاتی تھی روزانہ۔ امام کہتے تھے کہ وہ دن میرے لیے بہت ہی برے گزرے کہ جو میں نے وہاں گزارے، اور رقص و سرور کی موسیقی کی آوازیں میرے کانوں میں ٹکراتی تھیں۔ اچھا، یہ خود ہی خفل ڈالتا تھا، وہاں بیٹھا رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا امام کو، لیکن کچھ دنوں کے بعد جو ہے اس کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ کہنے لگے کہ یہ شخص ہر وقت عبادت کرتا رہتا ہے، فجر کے بعد سے جو سجدے میں جاتا ہے تو ظہر کی نماز کے وقت اٹھاتا ہے، پھر ظہر کی نماز کے بعد جو سجدے میں جاتا ہے تو مغربین میں۔ اچھا، کسی نے نعوذ باللہ یہ بھی کہا کہ یہ فجر کے بعد جو سجدے میں جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں، تو اگر یہ سو جاتے تو ظہر سے پہلے وضو کرتے، وضو بھی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا، سوئے بھی نہیں۔ تو اچھا، پھر وہ قریب جا کے سنتا بھی تھا کہ یہ سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں، دعائیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا 1 سال گزر گیا، میں نے آج تک ہارون کے خلاف کوئی بد دعا نہیں سنی، اپنے دشمنوں کے خلاف۔ تو جب ہارون نے اپنے چچا زاد عیسیٰ ابن جعفر کو کہا کہ تم اس کو قتل کیوں نہیں کرتے جو میں نے کہا تم کو، کہنے لگا میں کیسے قتل کر دوں، میں نے آج تک اس کی زبان سے آپ کے خلاف، اپنے خلاف، اپنے دشمنوں کے خلاف کوئی بد دعا ہی نہیں سنی، فقط اور فقط اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہے یہ شخص، اور میں اس کو کبھی بھی قتل نہیں کروں گا چاہے تو مجھے قتل کر دے، میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی اس کا چچا زاد کہہ رہا ہے۔ اب ہارون جو ہے وہ بڑا سٹ پٹایا کہ اب میں کیا کروں، اب میں کس کو کہوں، یہ میرا جو ہے قریبی رشتہ دار تھا۔ اب اس نے جو ہے ایک اور شخص کا انتخاب کیا، فضل بن ربیع، جو بغداد میں ہوا کرتا تھا، اس کی زندان میں ڈالا، اور فضل بن ربیع سے جو ہے وہ لیتا رہا اپڈیٹس۔ لیکن فضل بن ربیع بھی کچھ مہینوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد تبدیل ہو گیا، کہنے لگا نہیں، یہ انتہائی پاک باز، انتہائی جو ہے وہ آپ عبادت گزار شخص ہے، اس کو قتل کرنا تو فضول ہے، اور یہ کسی طرح بھی آپ کی حکومت کے خلاف نہیں ہے۔ ہارون کو جو ڈر تھا وہ کیا ڈر تھا کہ میری حکومت کے خلاف کوئی فوج تیار کر رہے ہیں، یعنی تمہاری حکومت کے خلاف تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ اب ہارون پھر پریشان، اب میں کس کو دوں؟ تو ایک شخص تھا۔ اچھا، اس دوران جو ہے ہارون نے کہتے ہیں کہ 50 کسی سے مشورہ کیا، مجھے کوئی ایسے وہ دلا دو افراد کہ جن کا دین ایمان سے کوئی تعلق نہ ہو۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا اس زمانے میں اسلام سے وابستگی، تعلق جوڑنا بہت اچھا سمجھا جاتا تھا،
بادشاہ کے قریب بھی ہوتے تھے، اور آپ جو ہے وہ درم و دینار بھی آپ کو ملتے تھے، لیکن وہ ظاہری طور پہ نماز روزہ کرنے والے، اہل بیت سے نفرت کرنا ضروری تھا۔ تو کسی نے کہا کہ میرے پاس 50 جنگجو، سپاہی، جاہل اور دیہاتی قسم کے لوگ ہیں جن کو کچھ نہیں پتا، کھانا پینا بس ان کو کھانا، جس جانور ہے جانور کو کھانا پینا دے دو، بس گھوڑا ہے گدھا ہے تو کافی ہے تمہارے لیے۔ تو ہارون نے بلایا ان 50 تو دیکھا بالکل حبشی اور سیاہ فام اور جاہل اور اجڑ گنوار قسم کے، جن کو دین دنیا کا کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ تو ہارون نے 2-3 دن تک ان کو خوب کھانا پینا دیا، اور 2-3 دن بعد پوچھتا کہ بھئی تمہارا خدا کون؟ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم، کہیں گے تمہارا رسول کون؟ ہمیں نہیں معلوم، کہیں گے یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، اگر میں نے ان کو بھیج دیا قتل کرنے کے لیے تو لوگ ان کو پاگل ہی کہیں گے زیادہ سے زیادہ، ان کا کوئی درم و دینار ہی ہے وہی نہیں ہے، دین درہم۔ تو اس نے جو ہے فوراً بھیجا زندان کی طرف، جاؤ ان 50 افراد کو کہو کہ یہ امام کو قتل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے تلواروں کے ساتھ۔ اب یہ 50 افراد جب زندان میں گئے، اب انتظار کر رہے ہیں کبھی سجدے سے سر اٹھائیں، کب سجدے سے سر اٹھائیں تو ان کا سر قلم کریں یا خدا نخواستہ، تو وہ سجدے میں بڑے دیر بعد سر اٹھایا تو پھر دعا مانگنا شروع۔ تو وہ پریشانی یہ کیا کر رہی ہے، اپنا ڈیفینس، جنگجو آدمی بھی کسی سے لڑتا ہے تو وہ یہ دیکھتا نہیں میں سامنے والے کو مارنے جا رہا ہوں تو اپنا ڈیفینس تو کرے، وہ اپنا ڈیفینس ہی نہیں، اپنی عبادت میں مشغول۔ تو وہ 50 کے 50 سجدے میں گر گئے۔ اللہم صلی یہاں جو ہے پھر اس کی حکمت عملی جو ہے وہ فیل ہو گئی۔ پھر بڑی مشکل سے اس کو ایک شخص ملا، قدار بن سلف، عبد الرحمن ابن ملجم جیسے لوگ آپ کو ملے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ تو سندی بن ہاشک شخص تھا، بہت ہی ظالم سفاک، اسی طرح کا قدار بن سلف ابن ملجم جیسا، یزید جیسا، حرملہ یا شمر جیسا۔ تو اس کو کہا پھر کہ تم جو ہے امام کو قتل کرو۔ پھر کہیں جا کر اس نے امام کو 20 کھجوریں لیں اور ان میں جو ہے سوئی کے ذریعے یا دھاگے کے ذریعے جو ہے وہ زہر منتقل کیا، اور کہتے ہیں کہ خود ہارون رشید نے زہر منتقل کیا، اس میں سے کچھ کھجوریں کھائیں، رطب تازہ کھجوریں، اور باقی جو امام کو بھیج دیں، اور یہ کہلوا کے بھیجی کہ کہنا کہ ہارون نے خود اس میں سے کھایا ہے۔ اور یہ تو آپ سن بھی چکے ہیں، بعض ائمہ کو جو انگور بھی دیا گیا، کچھ انگور کے خوشے کھا لیے، باقی دے دیے، جس میں سوئی کے ذریعے سے زہر منتقل کیا گیا تھا۔ تو امام نے جو ہے وہ کہا کہ آپ کو سب کھانی پڑیں گی، امام نے کھائیں، اور جب امام نے کھا لی تو پتہ چلا کہ زہر کا کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ اچھا، ابھی فوراً کھا کے ختم کی تھی انہوں نے، تو اس نے جو ہے سندی بن ہاشک نے اور اس کے وزیر نے فوراً 50 افراد کو بلایا، 80 افراد کو، کہ دیکھو بھئی یہ صحیح سالم ہیں کہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی بالکل صحیح سالم ہے، ان کو کچھ ہوا تو نہیں ہے، زہر تو نہیں دیا گیا؟ نہیں دیا گیا۔ تو آپ گواہی دیں گے لوگوں کے سامنے اگر جو ہے وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ ہماری طرف سے تو قتل تو نہیں ہے؟ انہوں نے نہیں، ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ کہہ کے جب جانے لگے تو امام نے کہا کہ دیکھو میرے لیے یہ والی گواہی مت دینا، مجھے واقعی زہر دیا گیا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد میرا جو ہے وہ انتقال ہو جائے گا، میرا رنگ جو ہے ابھی ایسا ہے، ابھی جو ہے وہ سبز پڑ جائے گا، میری ہتھیلی جو ہے وہ سبز ہو جائیں گی، تم دیکھنا۔ تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ ان کی ہتھیلی واقعی سبز ہوئی۔ ادھر سندی بن ہاشم جو ہے وہ پھر بھی ایک شچ و پنج میں تھا کہ پتہ نہیں امام نے کھجوریں کھائی ہیں کہ نہیں کھائی ہیں، پتہ نہیں ان کا انتقال ہوگا کہ نہیں، یہ مریں گے نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس ظالم ملعون نے کیا کیا، ایک چادر لی اور امام کو اس میں لٹا دیا، اور چادر کو دونوں طرف سے لپیٹنا شروع کیا، جیسے ہم گیلے تولیے کو کسی کپڑے میں ڈال کے لپیٹتے ہیں، دونوں طرف سے ٹوسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ پانی جذب ہو جائے۔ اس طرح امام کے جسد خاکی کو اس نے، امام کے جسم مبارک کو اس چادر میں لپیٹ کے موڑنا شروع کیا دونوں طرف سے، کہ امام کو تکلیف اس حد تک ہو کہ ان کا دم گھٹ جائے، ان کا سانس رک جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جسم پر کوئی نشان بھی نہ آئے۔ جب اس نے کیا تو امام کی شہادت ہو گئی، اور پھر جو ہے اس نے جا کے عمالوں کو کہا کہ تم جو ہے ان کو بغداد کی سڑک پہ جا کے چھوڑاؤ، اور اس نے جو ہے بغداد کی سڑک پہ جا کے 3 دن تک کہتے ہیں کہ امام کا جنازہ وہاں پڑا رہا، اور اس کے بعد میں اعجاز خداوندی 8ویں امام آئے اور انہوں نے جو ہے وہ تجہیز و تکفین کی۔ کہتے ہیں کہ اور لوگ غسل دے رہے تھے، اور ان کا صحابی بتاتا ہے کہ ان کے غسل کا پانی امام کے جسم مبارک کو چھو نہیں رہا تھا، اور امام علی رضا جو پانی ڈال رہے تھے وہ ان کو جسم کو چھو رہا تھا۔
جو کفن وہ پہنا رہے تھے وہ کفن ان کے جسم کو نہیں لگتا، لیکن امام علی رضا جو کفن پہنا رہے تھے وہ ان کے جسم کو لگتا تھا. تو یوں اس طرح انہوں نے غسل بھی دیا اور کفن بھی دیا، اور قبر میں بھی امام علی رضا علیہ السلام نے اتارا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی اللہ. آپ کی اولادوں میں ویسے تو یہ ملتا ہے کہ 18 لڑکے اور 19 لڑکیاں تھیں. جو مشہور ترین اولاد ہے وہ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام ہیں، اور ایک بی بی معصومہ قم کا آپ نے نام سنا ہوگا، جو 1 سال کی جدائی کے بعد اپنے بھائی امام علی رضا علیہ السلام کی تلاش میں گئی تھی خراسان، اور رستے میں جو ہے بیمار پڑ گئیں. اس کے بعد ان کو قم لایا گیا اور 17 دن کے اندر اندر ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو ان کو دفنانے کا مسئلہ درپیش ہوا. ایک بزرگ آگے بڑھے دفنانے کے لیے، تو ایک دم سے دیکھا کہ 2 گھڑ سوار کہیں دور سے آئے ہیں اور انہوں نے جو ہے بیوی معصومہ قم کو دفنا دیا ہے. ان کے اصحاب میں جو ہمیں نام ملتے ہیں وہ علی بن یقطین کے ملتے ہیں، صفوان بن جمال کے ملتے ہیں، ایک بشر حافی اور ایک جو ہے بہلول دانا. علی بن یقطین کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے اجازت دی تھی کہ تم بادشاہ کی جو ہے وہ وزارت کو سنبھالو اور اپنے چاہنے والوں کو، مذہب اہل بیت پہ چلنے والوں کو جو ہے وہ امداد پہنچاؤ اور ان کی مدد کرو. تو علی بن یقطین نے آپ کی جسے کہتے ہیں کہ سرپرستی میں اس عہدے کو قبول کیا. اور جب ان کی مخبری ہوئی کہ علی بن یقطین جو ہے امام کا ساتھی ہے، تو باقاعدہ جو ہے بادشاہ نے پروگرام بنایا کہ کسی طرح میں چھپ کر ان کا وضو چیک کروں گا، کیونکہ نماز تو وہ سب کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ تقیہ میں پڑھ سکتے لیکن وضو تو اکیلے میں کرتا ہے. تو اتفاق سے امام نے اسی دن ان کو غیر شیعہ طریقے سے وضو کرنے کا کہا تھا، یعنی پاؤں کو دھونے کا حکم دیا تھا. اسی دن بادشاہ نے جب دیکھا تو بادشاہ نے کہا بھائی یہ تو ہمارے عقیدے کے ہیں، اور پھر جو ہے بادشاہ نے جس وزیر نے چغلی کی تھی اس کو جو ہے پھانسی پہ لٹکا دیا تھا. صفوان بن جمال اونٹوں کو کرائے پہ دیتے تھے، بہت زیادہ جسے کہہ لیں آج کل جیسے رینٹ کار جیسے ہوتا ہے، بڑے اچھے ان کے اونٹ تھے کہ بادشاہ تک لیا کرتا تھا. تو جب امام نے کو پتہ چلا تو امام نے اسے کہا کہ تم کیا بادشاہ کے وہ دوست احباب میں سے؟ اس نے کہا نہیں. کہنے لگا کیا تم یہ خواہش نہیں رکھتے کہ بادشاہ جب سفر پہ جائے گا تمہارے اونٹ پہ بیٹھ کے تو واپسی میں تم دعا نہیں کرتے کہ وہ صحیح سلامت آئے تاکہ تمہارے اونٹ بھی صحیح سلامت ہوں اور تمہیں اس کا کرایہ ملے؟ کہنے لگا ہاں. کہنے اس طرح تو تم بادشاہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہوتے ہو. تو انہوں نے نظریں جھکا کر کہا کہ ہاں لگتا تو ایسے ہی ہے. تو امام نے کہا کہ اس طرح تو تم بادشاہ کے خیر خواہ ہوئے. تو جب یہ سنا تو صفوان بن جمال نے جو ہے وہ بادشاہ کو منع تو نہیں کر سکتا تھا، اس نے کیا کیا اپنے سارے اونٹ جو ہے وہ بیچ دیے. ہارون رشید کو جب پتہ چلا تو غصے میں آ کے اس نے کہا کہ میں چاہتا تھا تمہیں قتل کر سکتا تھا، لیکن چونکہ تمہارا میرے ساتھ معاملہ بہت اچھا رہا ہے اس لیے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. صفوان بن جمال امام کے اتنے زیادہ قریب تھے کہ ایک دفعہ علی بن یقطین سے ملنے گئے، اور علی بن یقطین جو ہے مصروف تھے کسی کام میں. علی بن یقطین جو ہے جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے آئے تو آپ نے ملنے سے انکار کر دیا کہ تم نے صفوان بن جمال سے ملنے سے انکار کر دیا تھا. تو وہ بڑے حیران پریشان ہوئے، کہنے لگے ہاں میں مصروف تھا. کہنے لگے جب تک وہ تم سے راضی نہیں ہوگا ہم تم سے راضی نہیں ہوں گے، خدا بھی تم سے راضی نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں اسی وقت جو ہے وہ عراق آئے، صفوان بن جمال سے جو ہے معافی مانگی، بلکہ یہاں تک کہا کہ تم اپنے مٹی زدہ پیر جو ہے ہمارے گال پہ رکھو تاکہ جسے کہتے ہیں نا فنگر پرنٹ، ایک فٹ پرنٹ بن جائے اور میں امام کو جا کے یہ خاک یہ دھول دکھا سکوں. تو پہلے تو انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ منع کیا، انہوں نے پھر مجبور کیا گیا تو انہوں نے جو ہے ایسا کیا اور پھر امام کو جا کے بتلایا، پھر امام راضی ہوئے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک وزیر ہے، منسٹر ہے بادشاہ کے دربار میں، جیسے آج کل کا ایم پی ہے، اور ایک اونٹ بیچنے والا ہے عام بزنس مین. تو امام کو اس کی رضامندی کا کتنا خیال. تو ہمیں بھی جو ہے وہ کسی کے اسٹیٹس سے اور کسی کی ویلتھ سے، کسی کے جاہ و جلال سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے. اگر مرعوب ہونا ہے تو لوگوں کے تقویٰ پرہیزگاری سے ہو. اس طرح بشر حافی کے بارے میں ملتا ہے. دیکھیں جب انسان کا دل پلٹنا ہو تو کیسے پلٹ جاتا ہے کہ جب اس کی کنیز جو ہے کوڑا ڈالنے آئی باہر تو امام نے اس سے پوچھا، جب دروازہ کھلا تو میوزک کی آواز آئی تو امام نے پوچھا کہ تیرا آقا جو ہے وہ آزاد ہے کہ غلام ہے؟ اس نے کہا غلام کیوں ہوا، وہ تو آزاد ہے. تو امام نے کہا واقعی وہ آزاد لگتا ہے تمام چیزوں سے، مطلب اللہ تعالیٰ کی اس سے بھی غلامی سے بھی آزاد ہے گویا. تو وہ جب گئی اپنے آقا کو بتلانے کے لیے، وہ سمجھ گیا کہ یہ امام ہوں گے یا کوئی بہت بزرگ شخصیت ہے، اور یہ بہت گہرا جملہ ہے. کہتے ہیں کہ وہ ننگے پیر
جو ہے وہ امام کے پاس دوڑے اور امام سے جو ہے وہ معافی مانگی اور اللہ سے توبہ کی. پھر عمر بھر جو ہے وہ ننگے پیر رہے، اس لیے ان کا نام جو ہے وہ بشر حافی پڑ گیا. ایک صحابی جو ہے وہ بہلول دانہ ہمیں ملتے ہیں کہ جو 2 افراد کے ساتھ امام سے ملنے کے لیے گئے زندان میں. تو امام کا بظاہر رابطہ تو منقطع ہو گیا تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ ہدایات تو دے رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹھیکری پہ جو ہے اپنا ایک پرچی پہ جو ہے لکھ کے بھیجا اپنا مسئلہ کہ ہم 3 کیا کریں. تو جب وہ پرچہ وہاں گیا، امام کے پاس کچھ لکھنے کے لیے تو تھا نہیں، تو امام نے جو ایک مٹی کی ٹھیکری لی، اس میں ناخن سے یوں جیم کر کے لکھ دیا. جب یہ ٹھیکری باہر گئی مٹی کی، وہ کنکری یا ٹھیکری کہہ لیں جو کچی مٹی کلے کی بنتی ہے، تو اس میں جیم لکھا ہوا تھا. تو ایک شخص نے یہ سمجھا امام کا مطلب ہے جلا وطن جیم سے، تو میں اپنے ملک کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. وہ اپنے ملک کو چھوڑ کے چلا گیا. یعنی ہمارے مسائل کا حل، شیعوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں اس کا کیا حل ہے، یہ پوچھنے کے لیے انہوں نے اپنا پرچہ اندر پھینکا تھا زندان میں. امام کے پاس تھا نہیں، تو ٹھیکری پہ جیم لکھ دیا. تو جلا وطن اپنے ملک کو چھوڑ کے چلا گیا. دوسرے نے یہ کہا نہیں، اس کا مطلب ہے جبل یعنی پہاڑ. تو وہ دنیا یعنی شہر کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چلا گیا اور ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا اور عابد و زاہد بن گیا، وہیں پہ رہنے لگا، عبادت کرنے لگا. بہلول دانہ نے جیم سے مطلب لیا جنوں، یعنی اپنے آپ کو مجنوں ظاہر کرو. تو بس اس وقت سے لے کر مرتے دم تک بہلول دانہ نے، حالانکہ کہا جاتا ہارون رشید کا کزن تھا، یہ کزن تھے، امزاد تھے، لیکن اپنے آپ کو جو ہے پاگل اور دیوانہ جو ہے ظاہر کیا کرتے تھے اور لوگوں کو آخر وقت تک شک میں تو رکھا، لیکن آخر وقت تک یقین نہیں ہونے دیا کہ میں جو ہوں وہ دانشور ہوں یا اہل بیت کا جو ہے وہ ماننے والا ہوں. یعنی اتنی زیادہ فہم و فراست عروج پہ تھی کہ ایک دفعہ بازار میں بیٹھے ہوئے تو کسی نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں خدا اور بندے میں مصالحت کروا رہا ہوں. تو کسی نے کہا کہ کیا کچھ نتیجہ نکلا؟ کہنے لگے نہیں. کہنے لگے کیوں؟ کہنے اس لیے نہیں نکلا کہ خدا تو راضی ہے، بندہ راضی نہیں ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد بہلول کو قبرستان میں دیکھا. کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے خدا اور بندے میں مصالحت کروا رہا ہوں. تو کہا کچھ نتیجہ نکلا؟ تو بہلول نے کہا کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا. پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ بندہ تو راضی ہے، اب خدا راضی نہیں ہے. تو ہمیں اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو مرنے سے پہلے راضی کر لیں، ورنہ مرنے کے بعد ہم تو راضی کریں گے لیکن خدا جو ہے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. یہ تمام گزارشات مختصر طور پہ، اجمالی طور پہ سیرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آپ کے سامنے پیش کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں قیامت کے دن اہل بیت کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.